नाज़रीन, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने देखा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, मीडिया के ऊपर तनकीद पर बनी एक फ़िल्म आजकल बड़ी मशहूर हुई है और उसकी शोहरत की वजह ये रही कि उसने मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, एंकरों पर तहमत लगाई, तनकीद की, उनके मयार को चैलेंज किया, उनकी सच्चाई और शफाफियत पर सवाल उठाए। फिल्म हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की है। मैं उसकी तशहीर तो नहीं कर रहा, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उस फिल्म ने, इशारतन उसका नाम भी बता रहा हूँ, धमाका कर दिया। उसकी वजह से हिंदुस्तान में तो बहुत सारे सवालात उठे। उनके मीडिया के साथ हमारा मवाजना ना किया जाए। हिंदुस्तानी मीडिया इंतहा पसंदी की जानिब राग़िब हो चुका है। उनकी सोच और फिक्र इस तरह की हो गई है। मैंने एक बात की थी, अब मैं कर सकता हूं, पहले मैं घबराता था करते हुए। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। तो तमाम लोग, तब मैं ये बता रहा हूं, पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे साथ खड़े थे, लेकिन हमारी सियासी कायदीन ने, सियासी लीडरशिप ने थोड़ी सी लचक दिखाई, वापस कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इंडिया से डील करना है तो याद रखें आपने उनसे उसी जुबान में बात करनी है जो उनको समझ में आती है। यू शुड हैव नेवर 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 एवर रिटर्न्ड अभिनंदन। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। अभिनंदन यहां पर कोई तरक्याती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया था। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा देता। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंडियन मीडिया का तो नहीं पता, लेकिन एक नर यहां है। नहीं, आपको बता रहा हूं मैं बात। इसीलिए देखें, मेरे चाहने वाले, पसंद करने वाले पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। मैं हमेशा अमन और सलामती की बात करता हूं, लेकिन लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। या हमारे मीडिया हो या ज़िंदगी हो, इसमें लैंग्वेज आपको समझनी पड़ती है। जो जिस तरह की ज़ुबान समझता है ना, उसको उसी ज़ुबान में समझाना पड़ता है। प्यार से बात करो, जब तक प्यार से काम निकले। नहीं निकले तो फिर करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को नहीं आती समझ। हजीमत उठाई इसमें गलभूषण के केस में। मैंने फर्स्ट डे कहा, मैंने कहा गलभूषण को अब मीडिया पे ले आए हो, अब इसका ट्रायल कराओ, ओपन ट्रायल। लेकिन नहीं सुना। खैर एनीवे, मुझे तो पता था ना आगे जाके यहां फंसेगी बात। मैं कानून को घर का लड़का हूं ना। इलामा इकबाल हमारी हवेली पर आया करते थे। जी, हमारी जो खानदानी हवेली है, कानून गो लोग हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि अभिनंदन को वापस नहीं करो, और दूसरा आपको मैंने यह कहा था कि गलभूषण यादव का पब्लिक ट्रायल करो, इसको वकील की इजाजत दो, सबूत लेकर आओ और शर्मिंदा करो हिंदुस्तान को। लेकिन नहीं सुनी, अब मुकी खाई। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम ज़हीन बहुत हो, और गुरूर तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं है। यह है मसला आप लोगों का। आज जब मेरा दिल जल रहा है ना, जब वो लोग बहादुरी का मेडल पहना रहे हैं अभिनंदन को, तो मेरी हट रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन गिद्दड़ मत बनो बेटा, शेर बनो। ज्यादा सोचने से बंदा फंसता है, समझे? आगे चलते, यही मसला आपके इक्तिसादी हालात का भी है। आपको लगता है आपको सारा पता है, सारी दुनिया बेवकूफ है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंसान के अंदर, कि उसको दूसरे की जात में हर खामी दिखाई दे और अपनी जात में कोई खामी दिखाई ना दे। अगर आप में कोई खुसूसियत है तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें सब मेरे रब का कमाल है, आपका कुछ कमाल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आपने कहा कि हम दुनिया का अज़ीम तरीन मईशत है, नाउज़ुबिल्लाह, उसमें फंस गए। फिर बोला जनाब हमारे पास जो है वो कोई मसला नहीं है, इशू हम हैंडल कर लेंगे। नहीं हैंडल हुआ। आज आपका इक्तिसादी बहरान इस हद तक पहुंच गया है कि आपका जो ये क्या कहते हैं तिजारती खसारा, वो बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। अब जो ये बढ़ता चला जाएगा, मसला पैदा होता चला जाएगा। IMF के ताबे होना पड़ेगा, और IMF अपनी बात मनवाएगा। IMF वो बात करेगा जो वेस्ट आपसे कर रही है। आप बेस नहीं दोगे, आपका डॉलर सस्ता नहीं होगा, बेस देने पड़ेंगे, मजबूरी है।
کیوں؟ کیونکہ آپ بیجا یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے بادشاہ بن چکے ہیں، آپ ہیں نہیں۔ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا دور نہیں ہے، یہ ہے افہام و تفہیم کا دور۔ میں نے آپ کو آریز کی کہانی سنائی تھی، جو المانوی بچہ تھا۔ آریز نے تب تک برداشت کیا، روم کی فوج کا جرنیل بھی بن گیا، لیکن جس دن اختیار ملا اس نے اپنی المانوی قوم کے ساتھ مل کر روم کے المانیہ کے گورنر کا گردن سر جو ہے وہ قلم کر دیا، اس نے نیزے پہ لگا دیا۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی قوم کا بندہ ہوں، تب تک برداشت کیا جب تک اس کے پاس عہدہ اختیار نہیں تھا، جب تک اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ تم لوگ بھی سیکھو صبر کرنا، ساری زندگی صبر کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ مدینے کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، پھر ایک دن موقع ضرور ملتا ہے، اس دن فتح مکہ ہو۔ چلو سب لوگ درود و سلام پڑھو، میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ معاشی گفتگو کرتا ہوں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب شمیم فرپو صاحب، سابق صدر KCCI۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں، یہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں رات کو سوئیں دن کو جاگیں، اربوں پتی بن جائیں، بڑے بڑے رئیسوں کے نام آپ کو یاد ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہ بننا چاہتے ہیں، اب اس میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ خیر، ہم تو معاشی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے تعریف بھی کر چکا ہوں اور متعارف بھی کرا چکا ہوں۔ جناب شمیم فرپو صاحب، سابق صدر KCCI، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمیم فرپو صاحب، سب سے پہلے تو کافی عرصے کے بعد آپ پروگرام میں واپس دکھائی دیا، باہر میرے خیال گئے ہوئے تھے۔ اتفاق ہے میں باہر گیا ہوا تھا، وہاں سے آیا تو جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا یہاں گیس کی بندش شروع ہو چکی ہے اور کاروباری شخصیت ہیں آپ، صنعتی شخصیت ہیں، تو سر انڈسٹری کیسے چلے گی بغیر گیس کے، بغیر توانائی کے؟ مختصراً اس کو بتا دیں، پھر ہم تجارتی خسارے جی بدقسمتی سے یہ سارے معاملات جو ہے ہر تھوڑے دن کے بعد اٹھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کے اندر تسلسل اور تواتر نہیں ہے، یعنی ہر 2 دن 4 دن کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ بجلی سے نکلتے ہیں گیس پہ آ جاتے ہیں، گیس سے نکلتے ہیں پانی پہ آ جاتے ہیں، پانی سے نکلتے ہیں آتش زدگی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ اب میگا سٹی ہے، بہرحال بہت بڑی آبادی ہے، آبادی بڑھانے میں بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے اور اس کو کم دکھانے میں بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ یعنی میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ خالی میرا خیال ہے مردم شماری میں مردوں کو گنتے ہیں، عورتوں کو نہیں گنتے ہیں۔ مزے کی بات آپ میں بتاؤں، جب عید پہ رشتہ داروں کے پاس گیا اس دفعہ لاک ڈاؤن کے بعد، سب کے ہاں 2 افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ میں نے بولا یار اور کچھ ہوا نہیں ہوا، لاک ڈاؤن میں تم لوگوں نے بہت ترقی کی۔ ہاں الحمدللہ 2 ماڈل آئے ہیں، ایک 20 ایک 21۔ نہیں، ہمارا ملک ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہے، لیکن بد انتظامی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ہے، اور جتنے ادارے ہیں وہ سارے کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں شاید 5 مہینے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے ہر شعبے میں ہاتھ ڈال دیا اور اتنا خوف مچایا کہ جو کام نہیں کرتے تھے وہ تو تھے ہی حرام خور، لیکن جو کام کرتے تھے وہ بھی حرام خور ہو گئے، انہوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا اور وہ خوفزدہ ہو گئے شارٹ ٹرم ویو کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی، بالکل میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اس قسم کا خوف پھیلا دیا کہ جو کام کرنے والے تھے وہ بھی بیچارے خوفزدہ ہو گئے اور انہیں کام کرنا ہی چھوڑ دیا، جس کی بنا پر یہ ہوا کہ دیکھیں بیوروکریسی سے کوئی زیادہ پاورفل نہیں ہے اس ملک میں۔ سب زیادہ پاورفل جو ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ وزراء آتے جاتے رہتے ہیں، آج ایک ہے کل دوسرے ہوتے ہیں، لیکن بیوروکریسی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا تو وقت ہے، تھوڑا سے دن ہے گزر جائیں گے، ہم بہرحال یہیں رہیں گے۔ تو ان کو پتہ ہوتی ہے کہ کون کون سے کارنر ایسے ہیں جہاں پر اگر کوئی رگ دباؤ تو چیخیں نکلیں گی، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ بد انتظامی ان کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ پیٹرول کی شارٹیج ہو، چاہے وہ چینی کی شارٹیج ہو، چاہے وہ
गैस की शॉर्टेज हो, किसी भी चीज की शॉर्टेज हो, उन्हें पता होता है कि किस कोने पे पांव रखना है। नाजायज तामीरात एग्जैक्टली, बहुत सारी। तो ये सारी चीजों में इन्वॉल्व जो है वो ब्यूरोक्रेसी होती है पूरी तरह। इनको चाहिए था कि सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी अपनी सेट करते और उसके बाद फिर मामलात को आगे लेके चलते हैं। इस्लाहात वहां से शुरू होती तो बेहतर रहती। एग्जैक्टली। इन्होंने क्या किया कि इनके पास, एक मैं बंदे का नाम नहीं लेता, इन्होंने अपनी तरफ से टैक्स इस्लाहात करनी थी, तो आप टैक्स के निजाम यानी एफबीआर की इस्लाहात करते। बिल्कुल ठीक। आपने क्या किया, आके कारोबारी लोगों के पीछे पड़ गए, बोलने 50,000 के ऊपर ये दे दो वो दे दो। निजाम आपके पास है नहीं ये सब कुछ करने के लिए, तो आप कैसे कर रहे हो ये? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप एसएमई का नुमाइंदा है ना सर, तो आप मुझे सच बताएं कि ताजिर, जो छोटा ताजिर है, छोटा कारोबारी शख्स है, वो तो एक अजीब सी घबराहट का शिकार हो गया कि मैं कुछ भी काम करूंगा मुझे आगे जो है वो पकड़ेंगे। ये जी हाँ, इससे क्या फायदा हुआ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि उनको आन के फौरी तौर से सहूलियात देते और उनसे कहते कि जी अगर आप ईमानदाराना ये काम करेंगे तो हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, किसी का आपसे राब्ता नहीं होगा, आप अजराए खुद अपने आप एसेस करें और एसेस करने के बाद आप जमा कराएं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए भले करके देखते ये तजर्बा। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताएं, इन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि हम टैक्स निजाम की इस्लाहात करेंगे सर। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, आपकी इस्लाह शुरू कर दी इन्होंने आकर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ये कि तो सही आपने यानी गेहूं के साथ घुन को भी पीस दिया कि आपने जो लोग दे रहे थे उनको भी इतना खौफजदा कर दिया और परेशान हो गए कि यार हम क्या करें, हमारा कसूर क्या है। तो मेरा कहने का मकसद है, अब जो आप IMF के हत्थे चढ़े हैं, तो दरअसल बात यह है कि जो भी आपको इन्होंने ये इदारा ही लोगों को फंसा यानी हुकूमतों को फंसाने के लिए बना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपको कर्ज देते हैं और उसके बाद फिर अपने हुक्म यानी आपके ऊपर सादिर करते हैं और अपनी करार यानी तमाम जो कहना चाहिए कि उसके कवायद हैं वो अपने यानी शराइत मनवाते हैं और कवायद आपको देते हैं कि इस तरह करें। तो जो भी कर्ज देगा जाहिर बात है आपको उसका हुक्म मानना पड़ेगा। तो हम सवाल ये है कि सबसे पहले तो इस बात के ऊपर बैठें कि यार हम इनके चुंगल से निकल कैसे सकते हैं। हम पहले निकल चुके हैं एक दफ़ा, यानी हम मुशर्रफ के दौर में इस चुंगल से निकल चुके थे, लेकिन प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको ज़रा ये बातें हजम करने दें, इजाज़त दें तो साथ में यासीन सिद्दीक साहब को भी शामिल करते हैं जो कि एप्टमा के सरकर्दा रहनुमा भी हैं और प्रोग्राम में हमारे साथ 12 शामिल भी होते रहते हैं। वेलकम करता हूं आपको यासीन सिद्दीक साहब। जी यासीन सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल यासीन सिद्दीक साहब के साथ रब्ता दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। शमीम फिरपोज साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मुशर्रफ साहब सुन रहे हैं, आजकल वैसे भी वेले। तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि मुशर्रफ की पॉलिसियां जो थी वो मुल्क के मफाद में थी और मैंने तो ये देखा आमतौर से, अगर देखा जाए तो सच्ची बात, कि ताजिर अगर मुतमईन हुआ है या आवाम मुतमईन हुई है तो फौजी डिक्टेटर जब आए, जब यानी क्या कहते हैं मुतमईन हुई है। और जब भी ये सियासी हुकूमतें आई हैं इन्होंने परेशान करके रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यासीन सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, माजरत। अब हम आपको चंद मिनट के बाद लेंगे। पहले भाई मैं आपसे ये माजरत आपको बार बार कि मैंने तो ये देखा है कि जो कुछ फायदे फवाइद अवामी हुकूमत के अंदर होने चाहिए वो बेहतर निज़ाम जो हमें नज़र आया है वो यानी फौजी हुकूमतों के दरमियान नज़र आया है। चाहे वह अय्यूब खान की हुकूमत हो, चाहे वो अपने ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत हो और चाहे परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो। अवाम जो मुतमईन हुई है वो उन हुकूमतों में मुतमईन हुई है। उन्होंने बल्दियाती निज़ाम दिए, बल्दियाती निज़ाम निचली सतह तक यानी कि उसके पावर जाते हैं जिससे लोगों की अप्रोच बहुत आसान होती है। खतरनाक बातें कर रहे हैं। मैं आपसे सुन रहा हूं मैं। मुझे थोड़ा सा खुल के बोलने दीजिए। नहीं खुल के आप बोल रहे हैं। आप क्या 19 नवंबर गुजर गई, तारीखें बदल गई सारी, चांद ग्रहण लग गया 19 तारीख। आपको पता है ना सारा ये सारा गेम था तारीखों का भाईजान। 17 तारीख को ये 11 रबीउल सानी की मुसलमान दिन, मतलब इस्लामी दिन जो होता है, मतलब इस्लामी कैलेंडर जो होता है यानी लूनर कैलेंडर, वो 11 रबीउल सानी की तारीख जो है बड़ी अहम होती है। तो वो बताया था किसी ने, जो शख्स इनका बड़ा नजदीकी है, कि इस तारीख को बिल लेकर आना, पास करवा लेना, हो जाएगा। वो जैसे कहते हैं ना, पीरवीर कहते हैं भाई इस दिन हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा था 19 को ये करना कि दूसरा बंदा आ जाए क्योंकि उस दिन चांद ग्रहण लगेगा तो उस बंदे को भी शायद ग्रहण लग जाए। नहीं, इनकी तारीखों का बड़ा गेम है। आपको नहीं पता नाजरीन,
تاریخوں کا بڑا گیم ہے. آپ لوگ کہتے ہیں مجھے علم و لاداد, میں بھی بڑی نظر رکھے ہوئے ہوں. میں اس مکتب اس سوچ کے لوگوں کے جو ہے نا بالکل جانتا ہوں کہ کیا ان کی مائنڈ سیٹ ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. کہ پتہ لگا تاریخوں کا گیم یا نہیں سمجھ میں آیا, کیونکہ میں اور تفصیل نہیں بتاؤں گا. دیکھو جو لوگ اس چیز کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, وہ پھر ان کا ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے. لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے it doesn't really matter. I don't know. خیر anyway, ہم اس موضوع کے اوپر تو گفتگو نہیں کر رہے نا بھائی, ہم تو معاشیات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ معاشی فیصلے بھی یہ دیکھ کر کرتے ہیں. اور شمیم فرپو صاحب کو میں بریک میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میں قطعی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. خبردار مجھے اس طرح کی کوئی بات بتانے کی کوشش کی. صحیح کہا, صحیح بات ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن و سنت کے اوپر چلے آدمی, ہر چیز کا تذکرہ ہے, ہر چیز کا تذکرہ ہے, ہر چیز کی چیز آپ کو, ہر چیز کا حل جو ہے وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں مل جاتا ہے. تو بس اس کے اوپر عمل درآمد کریں. باقی اللہ رب العالمین بڑے غفور الرحیم ہے, وہ ہماری کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو ہی معاف کرنے والے ہیں. تو یہ فیکچول پرابلمز جو ہمارے معاشرے کے فیکچول پرابلمز, ان کو آپ نے مینشن بھی کیا اور بتایا بھی کہ اٹ از بیکاز آف شارٹ ٹرم, 1 2 بیکاز آف بیوروکریسی. مطلب جس بیوروکریسی کہیں یا آپ کہہ رہے تھے اصلاحات ہو جائیں بیوروکریسی کے اندر بہتر ہوتا ہے. ساری چیز ہے بد انتظامی. چیزیں تو آپ کو اللہ نے سب کچھ دی ہیں. میں تو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ملک, یہ خطہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لیکن بیڈ گورننس کا جو ایشو آپ نے ریز کیا ہے, یہ بڑا کی ایشو ہے. اب اس کو ریزالو کرنے کے لیے دیکھیں, یہ جو بڑھتا تجارتی خسارہ ہے, ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے آپ نے کہا, اس کے معنی یہ ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہے کم یا زیادہ, ہم نے ان کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا, ان کو مینج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی, جس وجہ سے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ ایکسپورٹس بہت ہی کم رہ گئی ہیں اور امپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں. اس مارجن کو کور کرنے کے لیے سر ریمیٹنس از اے ویری رسکی. یہ جس دیوار کا آپ سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی کچی دیوار ہے سر, کبھی بھی گر سکتی ہے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اس کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا چھوڑ دیں, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ مشاورت کریں. آپ دیکھیے مشاورت بری چیز نہیں ہے, مشاورت بہت اچھی چیز ہے, اور اس کو آپ سمجھ کے سوچ کے, کیونکہ سارے لوگ الحمدللہ ملک کے یعنی خیر خواہ ہیں, وہ آپ کی بھی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں, اس کو سمجھ کے ہی فیصلہ کریں گے کوئی, اور اس کا حل ایسا نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ تو نرم مزاج ہیں, لیکن کراچی کے کچھ تاجر تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں. جب خان صاحب آتے ہیں یا ترین صاحب آتے ہیں تو وہ ذرا غصے سے ڈانٹ ڈپٹ سے بات کرتے ہیں. سر حکمران کے ساتھ نا تھوڑے نرم مزاج سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے آرام سے اسے سمجھ سکے. کبھی کبھار حکمران کے اندر قوت برداشت کم ہوتا ہے, ایسی میری رائے ہے, پتہ نہیں آپ, تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا ایک منفی انداز میں لے جاتا ہے. تھوڑا اگر نرم مزاجی لے آئیں, ہو سکتا ہے وہ بھی اس کا دل بھی پسیج جائے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو صاحب الرائے ہوں. جو لوگ اپنے آپ کو خالی ٹی وی کے اوپر لانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, ایسے لوگوں کو آپ نظر انداز کر دیں. ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو واقعی ملک کا درد رکھتے ہوں, ملک کا درد رکھتے ہوں, آپ کی یعنی سوچ سے ان کی سوچ مطابقت بھی رکھتی ہو. وہ ملک کے لیے بھی سوچیں اور اپنے لیے بھی سوچیں, اور ایسی راہ نکالیں جو بیچ کا راستہ ہو, جس کے اندر یعنی ملک کا بھی کام ہو جائے اور لوگوں پہ پریشانی بھی نہ آئے. تو ایسے لوگ بے شمار موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اپنے دھندے کو بہت آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں, ان مشکلات میں بھی چلا سکتے ہیں, تو وہ پھر ملک میں کیوں جناب والی نہیں ایسی اصلاحات لا سکتے. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ مشاورت تو کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا. یہ ایک ہمارے ہاں ایک کمپلیکس ہے کہ بیسیکلی ٹائی سوٹ بوٹ اور انگریزی میں بات کرنے والا شخص سیاستدانوں کو یا سیاسی قائدین کو زیادہ متاثر کر پاتا ہے اپنی باتوں سے, اپنی رنگین پریزنٹیشن سے. جی بہت سارے تاجر صنعتکار بہت زیادہ فہم تو رکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی مہارت نہیں رکھتے. اس کی وجہ سے میرے خیال سے ذرا بیریئر کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ایلیٹسٹ کلچر ہے, وہ اسی سے امپریس ہوتے ہیں. یار کو آیا بابو بن کے انگریزی میں اس نے باتیں کی. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں حضور کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر کے صحیح جو لوگ ہیں اس دنیا میں بکھرے پڑے ہیں, اس ملک میں بکھرے پڑے ہیں, ان کو چنیں اور چن کے ان کو آگے لے کر آئیں. بہت ساری ایسوسیشنز ہیں, بہت سارے چیمبرز ہیں,
اس کے اندر اچھے اور برے دونوں لوگ موجود ہیں. یہ بات جو بہت اعلیٰ اور عرفہ سوچ کے مالک ہیں وہ بھی ہیں, اور جو منفی سوچ رکھتے ہیں یا کچھ تھوڑے بہت اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. لیکن سوچیں ایسے جو واقعی ملک کا درد رکھتے ہیں, جو ملک کے اوپر صاحب الرائے ہوں, وہ آپ کو صحیح رائے دے سکیں, تو ان لوگوں کو آپ یعنی بلائیں اور ان کے ساتھ بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس جنرل تاثر کو ذرا مجھے بتائیں کہ جو ایک تاثر پیدا کیا گیا ہے کہ سارے صنعتکار چور ہیں, ٹیکس چور ہیں, میں لفظ بے ایمان کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ ملاوٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, تول میں گڑبڑ کرتے ہیں, صحیح لوگ نہیں ہیں. ایک جنرلائزڈ اوپینین ڈیولپ کی گئی جس کی وجہ سے سیاسی قائدین کاروباری صنعتکاری لوگوں سے بات کرتے ہوئے, کمٹمنٹ کرتے ہوئے گھبرانا شروع ہو گئے. کیا یہ رائے اچھی ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے. دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ صحیح ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, تو یہ ایسے لوگوں کو چن چن کے الگ کر دینا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, عدالتی نظام کو سب سے پہلے صحیح کرنا چاہیے کہ جو صحیح ہیں وہ یعنی سرخرو ہوں, اور جو غلط ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیفر کردار پہ پہنچانے میں اتنی ایف اور بٹس ہیں کہ وہ جرم کرتے ہوئے بھی بڑے آرام سے نکل کے چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بددل ہو جاتے ہیں, ان کو وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے جن کا کردار بھی صحیح ہو, جن کے ماضی بھی شفاف ہو, اور اس کے بعد پھر ان سے آپ توقع بھی رکھیں کہ یہ ملک کے مفاد میں بہتر سوچیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اس کے لیے نظام میں اصلاحات لانے کی ضرورت تھی اور ساتھ ساتھ قوانین بنانے کی ضرورت تھی, جو کہ نہیں بنائے. افسوس کی بات یہ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایف بی آر کے اندر اصلاحات لانی تھیں, ٹیکس نظام میں اصلاحات لانی تھیں. ان کو لانے کے بجائے چھوٹے تاجروں کے پیچھے پڑ گئے, 50,000 کے ٹرانزیکشنوں کے پیچھے پڑ گئے. ذمہ دار کون ہے؟ ایک سابقہ چیئرمین ایف بی آر جو اب ایک نیکی کا لبادہ پہن کے حکومت کو ایڈوائز دے رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر نام لوں گا تو لوگ برا مان جاتے ہیں. برا مان کے پھر ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ یار تم ہمارے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہو. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. دیکھیں, سلوشن بیسڈ پروگرام کر رہے ہیں تو سلوشن ہی ریکمینڈ کر رہے ہیں. ظاہری بات اس میں ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ پرابلمز ہیں, اور شمی فرپو صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کر کے میرے خیال پر کافی احسن انداز کے اندر پیش کر دیا. اب انفارچونیٹلی بات ایسی ہے شمیم صاحب کے وقت بہت کم رہ گیا ہے حکومت کے پاس. ہمارا تو آپ کو بتائیے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے, لیکن حکومت کے پاس بہت وقت محدود رہ گیا ہے. اب انفارچونیٹلی اتنی جلدی اصلاحات کرنا ان کے لیے مشکل ہوں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آخری کے 2 سال میں سے 1 سال یا 1.5 سال ہی گنتے ہیں. باقی تو آپ کو پتہ ہے 6 مہینے الیکشن اور اس طرح کی چیزوں میں نکل جاتے ہیں. تب قانون سازی وغیرہ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جو 3 سال میں نہ کر سکے وہ 1.5 سال میں کیسے کریں گے؟ جو سلوشنز آپ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تو فوری ایکٹیو ہونا پڑے گا وار فوٹنگ پر. اگر وار فوٹنگ پہ آج سے یہ کام کیا جائے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے, تو آپ کے خیال سے کیا اصلاحات کا عمل تیز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی کہ بھائی کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اصل چیز ہے نیت. نیت اگر آپ کی صحیح کرنے کی ہے تو خدا گواہ ہے اس کے لیے یہ سال یا 1.5 سال بہت بڑی مدت ہے. اور بہرحال کچھ ہوپ ہو چلی ہے کہ شاید اب انشاءاللہ العزیز ان کو خاصا ٹائم ہو گیا آئے ہوئے, اور اب انہوں نے محسوس بھی کر لیا ہے کہ ان چیزوں کو جب تک یہ ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اس کا نوٹس نہیں لیں گے, تو پھر آگے چل بھی نہیں سکیں گے. کیونکہ ایک طرف تو یعنی کیا کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جی یہ 5 سال پورے کریں گے, نہ صرف یہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں بھی ہم ہی ہوں گے. تو اگر آپ نے ہی ہونا ہے تو پھر اس کے اوپر خدا کے لیے آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے, حالانکہ وہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے. اور جس طرح سے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ترکی میں آپ دیکھیں کہ لیرہ کی کیا پوزیشن ہوئی ہے, وہاں کیا جس نے امریکہ سے پنگا لیا ویسٹ سے پنگا لیا اس کا یہ حال ہوا ہے. جی جی. تو اب یہ ہے کہ لیکن چونکہ آپ سی پیک کے اوپر کھڑے ہیں اور سی پیک کے وہ سب سے بڑے مخالف ہیں, چائنا آپ کی بیک پر ہے, تو اس کے اوپر ہوش مندی کے ساتھ, میں نہیں کہتا کہ بھئی چائنا سے آپ دور ہو جائیں, نہیں, چائنا کے ساتھ آپ رہیں, لیکن امریکہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے. اور اس کے اوپر اپنے ہوش مندی سے یعنی سر آپ نے کاروبار کیا ہے, میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں. انسان اپنے بھائی کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے, رشتہ دار کو بھی, پڑوسی کو بھی, محلے دار کو بھی, ہے نا,
لیکن کبھی اپنے گاہک کو برا نہیں کہہ سکتا. یہ یاد رکھیں پاکستان کی ایکسپورٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ ویسٹ ہے. بالکل پاکستان کی تو ہم اپنے گاہک کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ گاہک کے ساتھ بنا کے چلیں. آپ کو پتہ ہے سودا جب بنتا ہے کبھی سیدھے چہرے کے ساتھ بنتا ہے, کبھی مسکراتے چہرے کے ساتھ بنتا ہے. سودا تو پھر سودا ہے, لیکن گاہک کو انسان گالی نہیں دیتا. میں نے پہلا ملک دیکھا پاکستان گاہکوں کو دیواروں پر بھی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. جب تعلیم دینی ہوتی ہے بچے کو تو امریکہ بھیجتے ہیں, جب علاج کرنا ہوتا ہے تو امریکہ بھیجتے ہیں, جب شادی بھی کرنی ہوتی ہے تو امریکہ جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سارے جو سیاستدان ہیں ان کے رشتہ دار بھی سارے باہر رہتے ہیں, بچے بھی باہر ہیں سب کے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بچے بھی باہر ہیں, زرداری صاحب بھی کافی عرصہ باہر رہے ہیں, نواز شریف صاحب تو رہتے ہی باہر ہیں. سر ایسی صورت میں انہی کو برا بھلا کہنا یہ تو کچھ نہیں. خیر میرا خیال ہے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو جائے. میں علی بھائی اس کے اندر میں یہ بات کہوں گا کہ جہاں تک عمران خان کے بچوں کا تعلق ہے وہ تو معاملہ ذرا دوسرا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے کہ ماں کے پاس چھوڑا ہے تو ماں کے ساتھ ہی رہیں گے وہ. البتہ لیکن بچے تو برطانوی شہری ہیں نا. بالکل ہیں, بالکل ہیں. پھر ہم ان کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ دراصل ماں ان کی برطانیہ کی تھی پہلے بھی. تو کہنے کا مقصد یہ وہ ایک ذرا